السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگوں کا ہمارے یوٹیوب چینل لرن ود اسف ندوی میں استقبال ہے۔ آئیے آج ہم موصوف صفت کی مشق جمع نکرہ غیر ذوی العقول کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ موصوف صفت کی مشق جمع نکرہ غیر ذوی العقول، یعنی اس میں جمع نکرہ کے جملے ہوں گے اور وہ غیر ذوی العقول ہوں گے۔ نمبر 1 پر ہے چند خوبصورت مساجد، نمبر 2 پر ہے کچھ بڑے مدارس، نمبر 3 پر ہے چند بلند عمارتیں، نمبر 4 پر ہے کچھ بڑے شہر، نمبر 5 پر ہے چند بڑے دروازے۔ اس کی عربی کس طرح بنے گی؟ دیکھیے، سب سے پہلے موصوف کی عربی بنائیں گے۔ موصوف کیا ہے؟ مساجد ہے۔ نمبر 1 پر ہے چند خوبصورت مساجد، تو مساجد کی عربی آئے گی مساجد۔ اس پر الف لام داخل نہیں کریں گے اس وجہ سے کہ نکرہ ہے۔ مساجد جمیلۃ، مساجد جمیلۃ، چند خوبصورت مساجد، کچھ بڑے مدارس، مدارس، مدارس کبیرۃ، کچھ بڑے مدارس، چند بلند عمارتیں، مبانی، شامخۃ، مبانی شامخۃ، کچھ بڑے شہر، مدن کبیرۃ، مدن کبیرۃ، کچھ بڑے شہر، چند بڑے دروازے، ابواب کبیرۃ، ابواب کبیرۃ۔ اب ان پانچوں جملوں میں غور کیجیے۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ یہ نکرہ کا جملہ ہے، چند لگا ہوا، اور یہ جمع ہے، چند خوبصورت مساجد، اور اس میں بھی دیکھیے یہ غیر ذوی العقول ہے، اس وجہ سے کہ مدارس، مساجد اور عمارتیں، شہر، یہ دروازے سب غیر ذوی العقول ہوتے ہیں، جس میں جان نہیں ہوتی ہے، اور جس میں جان نہیں ہوتی اس کو غیر ذوی العقول کہتے ہیں۔ تو مساجد جمیلۃ ہونا تو یہ چاہیے، مساجد جمع ہے تو اس کو بھی جمع لاتے، لیکن غیر ذوی العقول کی صفت جب ہم لاتے ہیں تو واحد مؤنث لاتے، اس وجہ سے یہاں جمیلات کہنے کے بجائے جمیلۃ کہنا زیادہ صحیح ہے۔ تو مساجد جمیلۃ، مدارس کبیرۃ، مبانی شامخۃ، مدن کبیرۃ، ابواب کبیرۃ۔ اس طرح اس کی عربی بنے گی۔ یہاں پر ہم جمع بھی لا سکتے ہیں، لیکن استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ غیر ذوی العقول کی صفت عام طور پر واحد مؤنث لائی جاتی ہے، اس وجہ سے یہاں پر واحد مؤنث لانا زیادہ بہتر ہے۔ ابواب کبیرۃ، مدن کبیرۃ، مبانی شامخۃ، مدارس کبیرۃ، مساجد جمیلۃ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔